اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ زخرف کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے مبین ورڈ پر بہت توجہ دی تھی کہ اگر ایک یہ مبین آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے تو آپ کبھی اللہ کی کتاب کو غیر مبین نہیں کہیں گے، ڈر کے مارے بھی، کیونکہ جو غیر مبین کہتا ہے نا وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ نان کمپلیکیٹڈ ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں بہت کمپلیکیشنز ہیں اور اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم ہم اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ سکیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ یہ کتابوں کے ایک حصے میں سے ایک حصہ ہے جو جس انداز سے بتایا گیا کہ ام الکتاب میں سے جو ہمارے پاس ہے یہ بھی بڑا عالی درجہ، بلند مرتبہ اور حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ پھر ہمیں تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ ہم کتنے بھی گناہگار ہو جائیں، حد سے بڑھ جائیں، ہم سب مل کر پلان کر لیں کہ جی اللہ کی ماننی ہی نہیں ہے، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ جی اللہ کی ماننی بھی نہیں ہے یا کوئی اور بھی، تو اللہ اپنے سرنڈر نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلام میں جو بات ان ٹیکسٹ، ہمارا سارا جو کل کا ٹاپک تھا زیادہ تر ہم نے کہا ایک بات جو لکھ دی گئی ہے اس کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی ہو، جس کو جھٹلانا ہے جھٹلاؤ، لیکن آپ کیا اللہ کو جواب دو گے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لکھا ہوا کیا تھا، میری پکڑ وہاں سے ہو جائے گی۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہی ہلاکت کا وعدہ کیا کہ تم سے بڑے بڑے برباد ہوئے تو پھر تم کیا چیز ہو۔ اور اب ہم نے کہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو کم از کم تم مٹیریلسٹک اتنے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہی دیکھ کر اللہ کو مانو، کہ تمہیں ایک دن ایسے ہی اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 سورہ زخرف کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات پاک نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ یہ لکم بھی بڑا پیارا ہے سمجھنے کے لیے۔ اچھا آج میرے ہی گھر سے کچھ بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ مت سمجھیے گا کہ کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، یہ یا کسی کے اور جگہ سے آ رہی ہے، یہ میرے اپنے گھر میں سے آ رہی ہے آواز۔ جی تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، یعنی کوئی اور اللہ کی قدر کرے نہ کرے میں ضرور قدر کروں، ہر ایک کو اپنے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے لیے زمین بنی۔ پھر اللہ نے زمین کو خالی بالکل چھوڑ نہیں دیا اور بنائے، اللہ نے ڈالے اس میں تمہارے لیے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ طے کر سکو، اللہ کی دی ہوئی اس دنیا میں گھوم پھر سکو اور اللہ کا کام کر سکو۔ وہ ذات پاک نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، کیونکہ اگر پانی زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنا کبھی کبھار ٹریلر ضرور دکھاتے ہیں۔ اللہ نے اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر زندہ کیا ہم نے اس پانی سے مردہ شہر کو۔ اب یہ اسپیشلی بتایا جانا، یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے مردہ زمین کو زندگی دی، تو دیکھ لیجئے کہ آگے آ رہا ہے کذالک تخرجون۔ یہ ڈیمو اس لیے دکھایا کہ تاکہ تم دیکھو کہ اسی طرح کذالک، اسی طرح تخرجون، تم کو بھی نکالا جائے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کون سا کانسیپٹ آ گیا، جی اٹھنے کا۔ اب ہمارے پاس ملا جلا پورا کانسیپٹ کیا نظر آ گیا کہ اللہ نے یہ کتاب کی تعریف کی اور کتاب کے ساتھ لنک کر دیا، کس کو لنک اپ کر دیا؟ قیامت کو۔ اب کتاب سے قیامت کا یہ تعلق ہے کہ آپ کو کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کتاب میں کیا کچھ آپ پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں دوسروں کے لیے، اور کتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اویئرنیس کے لیے، کتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں آپ کے اپنے اعمال کے لیے۔ یہ سارا اب ایک سسٹم کے تحت جب اینڈ ہوگا، اللہ نے تمہیں دنیا ہی میں پانی سے
مردہ زمین کو زندہ کر کے دکھایا، تو کیا تم جی اٹھنے کے قائل نہیں ہو؟ یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 سے کہ وہ ذات پاک نے تخلیق فرمایا جوڑے تمام قسم کے، اور بنایا تمہارے لیے کشتی، اور بنائے تمہارے لیے چوپائے جانور، ما ترکبون کہ جو تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم چڑھو، تاکہ تم بیٹھو اس کی پشت پر، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، انعامات کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے، فقط تمہارے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا، انہی کے گوشت بھی تم کھاتے ہو، انہی سے فائدہ بھی تم اٹھاتے ہو۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے لکم ہی آ رہا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے کیا اور تم کو اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے کہا تھا۔ لیکن یہاں پر وہ جو ہماری بہت نون دعا ہے جو ہم سواری پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے آیا کہ تاکہ تم اس کی پیٹھ پر بیٹھو، پھر تم تذکرہ کرو اپنے رب کے انعامات کا، پھر جب استوئی تم برابر طریقے سے بیٹھ جاؤ اس پر، وتقولوا اور تمہیں اللہ کے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات، مسخر کیا اس نے ہمارے لیے، ھذا اس کو، اس وقت کانٹیکس میں انعام ہے، جانور ہیں، اور جب ہم آج کل جو بھی جس سواری میں بیٹھے، چاہے پلین میں، چاہے کہ کشتی کی بات ہو رہی ہو، چاہے جانور کی بات ہو رہی ہو، شپ کی بات ہے، گاڑیاں ہیں، کارز ہیں، واٹ ایور، گھوڑے پر، جس پر بھی آپ نے بیٹھنا ہے، تو ایک بات آئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس شکر ادا کرنے پر بھی آپ دیکھیں گے حیرت کی بات ہے کہ مرنے کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اگر یہ میری آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو ہم کہتے کہ اب اس میں مرنے کا ذکر کیوں کر رہے ہو، ہم کہتے کہ یہ ریلیونٹ نہیں لگ رہا ہے، یعنی ہمیں ریلیونٹ نہیں لگ رہا ہوتا، مجھے، چلے میں آپ کی بھی بات نہ کروں، ہم کہیں کہ بھائی ادھر جو تمہارے انعامات کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، پیٹھ پر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، قدردانی کی بات ہو رہی ہے، تو اب ادھر کیوں موت کو یاد کر رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ ٹاپک ہی یہی بنا ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ یہ کتاب ہے، مبین کتاب ہے، تمہاری لیے ایک ایک چیز بنی، اور تمہیں ہر پل میرے پاس آنے کے لیے یاد دہانی ہونی چاہیے کہ مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے، اس کتاب کے مطابق مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم تو بغیر سمجھے رٹا مرواتے ہیں اپنے بچوں کو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لیکن ہم سب میں جن کو ترجمہ آتا ہو تو کاش انہیں یہ پتا چلے کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کاش بچے بھی ہمارے ترجمہ پوچھیں تو کہیں کہ یہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی یاد موت کے ذریعے سے دلاتے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب کا طریقہ ہے کہ جب تم سواری پر بیٹھو تم اس کی قدر کرو اور تم اپنی موت کو یاد کرو۔ سوچیں، اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ریلیونسی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اور آ جانی چاہیے بھی۔ اچھا، اسی کے ہی ساتھ دیکھیں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، آیت نمبر 14 سے 15 سے آپ کو 2-3 طرح کے شرک اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم کس کس طرح کے شرک کرتے ہو۔ تو ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں طرح طرح کے شرک بتا رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا لیا لوگوں نے اس اللہ کے لیے اپنے بندوں میں سے جز، ٹکڑے، جز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزء، ٹکڑے۔ تو اب آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اللہ ہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو کہ یہ بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے، اس سینس میں بھی تم نے انسان نے اس کے بندوں میں سے اولاد مقرر کر لی، یعنی اولاد کو جز کا دیکھیں نیچے ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنا لیا اس اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے ٹکڑے، جز، حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا، مجھے آپ لوگوں کے تو گھروں کا نہیں پتا،
لیکن ہم لوگ بھی ایک درود شریف اس طرح کا پڑھتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد نورم من نور اللہ. یہ ہم لوگ پڑھتے تھے، نورم من نور اللہ. پھر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے اب وہ کہتے ہوئے بہت خوف آتا ہے کہ یہ تو بہت ہی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے. یعنی ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اس پر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہو تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، جبکہ اس کی بہت سی تعویلیں ہو سکتی ہیں، بہت سی تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن نے ہمیں نہ یہ آیت کے طور پر بتایا. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اور آپ نے تو دیکھا ہے کہ ہم جب کبھی شرک کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ضرور ٹٹولتے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے حصے بنائے، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا کافر ہے، بڑا کفر کرنے والا، کھلم کھلا مبین، کھلم کھلا کفر کرتا ہے، اسے شرم بھی نہیں آتی ہے شرک کرتے ہوئے. تو ہم مسلمان بھی کھلم کھلا شرکیہ قوالیاں پڑھتے ہیں. ہم مسلمان کھلم کھلا شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ میرے نزدیک بہت ہی شرکیہ ہے. ہم مسلمان کھلم کھلا نظر لگنے کا عقیدہ دیتے ہیں جو میرے نزدیک کم از کم بہت ہی شرکیہ ہے کہ نظر لگ گئی اور آپ کی نعمتیں چھن گئیں. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نظر اتارو اور اس کے ٹوٹکے بتاتے ہیں اور اس کو اتارنا بتاتے ہیں. بہت اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے کہ ہم کس کس حد تک شرکیہ عقائد رکھتے ہیں. اور پھر جو دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، جب ان کے ہم طریقے دیکھتے ہیں، ہم ان مسلمان بھائی بہنوں کو ہی کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو. تو ہم سب کے سب اس بات پر کیوں نہیں متفق ہوتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ میرا شرک کون سا، تمہارا شرک کون سا، میں کس کو جائز سمجھتی ہوں، آپ کس کو جائز سمجھتے ہیں. تو ایمانداری سے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ جتنے سب ہم شرکی عقائد کر رہے ہیں کہ جی یہ نالین مبارک کی تصویر جیب میں رکھ لو تو بلاؤں سے بچیں گے، تو جی قرآن کے کچھ الفاظ ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف، اس کو پڑھ لو تو جی آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، اور ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھ لو. یہ سب ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم اللہ پر بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، وہ بھی شرک میں سے ایک شرک ہے. ایکچولی شرک کا مطلب یہی ہے کہ شراکت داری، کوئی بات کو بات سے ایسوسیٹ کرنا. اللہ کی باتیں کلام پاک تک محدود تھیں، آپ نے اس کو اور ایسوسیٹ کیا، لوگوں کو یہ امپیکٹ دیا کہ یہ بھی بات اللہ نے ہی بولی ہے، ایسا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وضو کے درمیان بات نہیں کرنا، اور اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں الحدیث. یہ بھی لوگوں نے بہت ہی فساد کیا ہے. الحدیث کا مطلب یہ دھوکہ دینا کہ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اور ظاہری بات ہے جب بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے نبی کا قول ہے تو فوراً اس کو پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی نے جو کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا. تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باتیں میں نبی کے نام سے پڑھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں وہ میرے اللہ کا بھی حکم تھا، اور آپ نے اللہ کی باتوں میں مزید اور شراکت داری کر دی، اور آپ اور میں اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ایک دوسری سطح کا مشرک. چلے ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، چلے ہم اللہ کی اولاد نہیں مناتے ہیں، الحمدللہ، لیکن کیا یہ والا شرک جائز ہے؟ مجھے تو صرف اس کا آنسر چاہیے کہ یہ جو ہم اللہ کی باتوں کے ساتھ اور باتیں ملاتے ہیں اور اللہ رسول کے قانون کو اور بڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اب آپ اپنا خود محاسبہ کریں گے. اللہ نے فرمایا انسان بڑا ہی کفور مبین ہے، کھلم کھلا کفر کرتا ہے اور اسے شرم بھی نہیں آتی ہے، اور وہ اللہ ہی کے نام سے ہر بات کو کر جاتا ہے. ایک نمبر 1 اللہ نے یہ والا آپ کو شرک بتایا. نمبر 2 اب آپ کو ایک دوسرا شرک بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے امت تخذا، کیا بنا لیا ہے، مما یخلق، اس مخلوق سے جو، مما کیا بنا لیا ہے اس اللہ نے اس مخلوق سے جو، یخلق جو اسی نے
تخلیق کی بنات، یعنی اللہ نے اپنی ہی مخلوق سے بیٹیاں بنا لی خود کے لیے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، اور تمہیں نوازا بیٹوں سے. نہیں تو جبکہ ایک شرک تو بیٹے والا بھی شرک ہے نا. اللہ کے لیے بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا استغفر اللہ کہا جاتا ہے وہ بہت ہی نون شرک ہے. ایکچولی میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کھول کر کہ لوگوں نے اس آیت کو جو دیکھا کہ اللہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ غمزدہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تم غم کے گھونٹ بھرتے ہو کہ پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو کبھی بیٹیوں کے لیے منہ نہیں بنایا، میرا تو چہرہ کبھی کالا نہیں ہوا، میں تو کبھی غم کے گھونٹ نہیں بھرا، ہم نے تو بڑی دعاؤں سے بیٹیاں مانگی ہیں. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ادھر ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اور اب آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ ملائکہ کو بیٹیاں کنسیڈر کیا گیا اللہ کی. یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس آج کی آیت میں اللہ کے حصے بنانا یعنی بیٹا بھی بنا دینا، اور اللہ نے اپنے لیے بیٹا بھی پسند نہیں کیا ہے. تو اس لیے اس آیت کو ذرا اس اینگل سے مت پڑھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹے چنتے ہو اور اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بیما ساتھ جو اس بیٹی کے جو دربا یعنی ساتھ اس خوشخبری کے جو دربا للرحمن، جو تم نے رحمان کے لیے بیٹیاں بنائی، اس کے ساتھ جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے تو ذل وجہہ، جھک جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودہ، اسود ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے. یہ اللہ نے پورا ایک سین ویژولائز کیا آپ کو کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اللہ کے لیے بناتے ہو، اور جب تمہارے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو تمہاری یہ شکل بنتی ہے. اب جناب آیت نمبر 18 پر آ جائیے. یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 18 کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو بات ایک لکھی ہے کہ کیا وہ جو زیوروں میں پلتا ہو اور بات بھی کھل کر نہیں کر سکتا ہو، اس کو تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو. یہ ایسا ترجمہ لوگوں نے لیا. دیکھیں آگے پڑھیں. اوَمَن یُنَشَّأُ، اوَمَن کیا جو، یُنَشَّأُ وہ نشو نما پاتا ہو، فی الحلیتی زیوروں میں، کیا وہ جو نشو نما پاتا ہو زیوروں میں، وہ ہوا اور وہ فی الخصام جھگڑے میں بھی غیر مبین، واضح بات ہی نہیں کر سکتا ہو کوئی جھگڑا ہو تو. وہ جو نہیں ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا، جھگڑا ڈال تو چکا تھا لیکن کوئی واضح بات ہی نہیں تھی، کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں تھی کہ ڈھنگ سے کوئی بات کر سکے یا اپنا مدعا بیان کر سکے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ کچھ لوگ ناراضگی کا شکار ہو گئے کہ جی یہ کیا اللہ نے لڑکیوں کی کیٹیگری بتائی ہے؟ کیا قرآن نے لڑکیوں کے بارے میں کہا؟ کیونکہ پچھلی آیت جو تھی امیجیٹ، جو آپ کا پچھلی آیت تھی وہ یہ تھی کہ تم رحمان کے لیے لڑکیاں منتخب کرتے ہو، تمہارا چہرہ جھک جاتا ہے. تو کیا وہ لڑکیاں جو زیوروں میں پلتی ہوں اور وہ لڑکیاں جو اپنے جھگڑے میں واضح بیان بھی نہ دے سکتی ہوں، کیا وہ اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ لوگوں نے ایسے لیا. اب آپ کو میں ایک دوسرا پوائنٹ بتا رہی ہوں، مجھے تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ہماری نزاکت کی طرف اشارہ ہے، ہمارے ڈرنے کی طرف اشارہ ہے، عورتوں کے سینسیٹیو ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور صحیح بات ہے، چلو عورتیں زیور بھی بہت پہنتی ہیں، عورتیں اکثر جھگڑے میں رونے بھی لگ جاتی ہیں، بات نہیں کر سکتی ہیں، وہ دوسروں کی چیخو پکار سے رونے لگ جاتی ہیں جس میں وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی ہیں. اور ہم اپنی بچیوں کو بھی بہت پھول کی طرح پالتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا لگ جاتا ہے، لڑکوں کو تو بڑی مار پڑتی ہے پھر بھی وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ اس آیت پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے لڑکیوں کو غیر مبین کہہ دیا؟ تو الامان والحفیظ، لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ عورتوں کی زبان سے مرد حضرات اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو کہ انہونی ہو. عورتوں کے پاس زبان ہی تو بہت تیز ہے، بہت بہت تیز ہے. آدمیوں کی اگر آواز بہت تیز ہے تو عورتوں کی زبان بہت تیز ہے. تو دیکھیں یہ میرا اور آپ کا کوئی ڈسکشن نہیں تھا، لیکن میں ایز اے ٹیچر یا اس وقت جو میں ایز اے اسپیکر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ویسے تو مذکر کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ پچھلی آیت تو بیٹیوں کی ہے، تو آگے والی آیت تو مذکر ہے، مذکر جمع ہے. پتہ یہ چلا کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں تو ان شرک کرنے والوں پر یہ آیت جا رہی ہے. اور آگے ہی آپ کو سورہ زخرف میں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے پوری عوام کے سامنے کہ دیکھو میں زیور پہنتا ہوں، دیکھو موسیٰ کے پاس ہے زیور، دیکھو یہ ساری نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں، کیا اس موسیٰ کے کوئی پراپرٹی ہے؟ پھر وہ موسیٰ کو کہتا ہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فرعون کہ یہ موسیٰ تو بیان بھی واضح نہیں کر سکتا. یہ آپ کو سورہ زخرف ہی میں ملے گا کہ جو زیوروں میں پل رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، جو عیاشی میں پل رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، اور جب ان سے کوئی بحث پر آ جائے تو ان کے پاس قرآن نہیں ہوتا ہے، الہامی کتاب نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنا مدعا بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے دونوں چیزیں آپ کو دونوں اینگل دے دی کہ یہاں پر پچھلی آیت تھی بیٹیوں پر کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امیجیٹ دوسری آیت تھی کہ جو زیوروں میں پلا ہو اور اپنے بیان کو صاف واضح بھی نہ کر سکتا ہو. تو میں نے کہا اوکے ہم پر بھی جا رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ کی کتاب ہی ہے نا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن کچھ عورتوں کو شاید اگر برا بھی لگ رہا ہے اور انہوں نے گرامیٹیکلی بھی اس کو نکالا کہ یہ جمع مؤنث پہ تو جا نہیں رہا، یہ تو جمع مذکر پر جا رہی ہے بات. تو ہم نے پھر اس کو دیکھا اور واقعی ہم نے بھی غور و فکر کیا اور ہم نے پھر آگے بھی آیت دیکھی تو پھر یہ بات تو فرعون پہ جا رہی تھی اور گناہگاروں پہ جا رہی ہے اور زیوروں میں پلنے والے مردوں اور لوگوں پر بھی جا رہی ہے کہ خود تو بیان نہیں دے سکتے. پھر ایک اور بھی بڑا اچھا پوائنٹ آپ کو جو ملا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ تو اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نبی تو اپنا مدعا بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں نا. نبی کو کام ہی یہی دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ بات کو کھل کر کریں اور ڈرے نہ اور بہت بہادر ہوں، اور جو بات کریں ڈنکے کی چوٹ پہ کریں اور بہت ہی کلیئر بات کریں، اس لیے ان کو ایز اے نبی سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے کئی اور نبیوں کو مجنون کہا گیا لیکن وہ مجنون نہیں تھے الحمدللہ، کئی نبیوں کو جھوٹا کہا گیا تو وہ بھی صحیح نہیں تھا. تو اس وقت جب آپ سورہ زخرف میں ہی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ غیر مبین کہے گا کہ یہ تو بات بھی صحیح نہیں کر سکتا یا یہ تو بات بھی کھل کر نہیں بتا سکتا، تو اس کا مطلب وہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا تھا. سمجھ آئی؟ تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے، ان آیتوں کے پیچھے ہم نے بہت نہیں پڑھنا. میں نے آپ کو دونوں انڈرسٹینڈنگ دے دی، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے لیے ایک تو منتخب کر لیتے ہو ایز اے ملائکہ، اور ملائکہ کو تم نے مؤنث بنا دیا. تمہیں کس نے بتایا تھا ان کی جنس، یہ مؤنث ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، اس جنس کو آپ کو کس نے بتایا کہ ملائکہ لڑکیاں ہیں؟ یہ بھی اسی سورہ زخرف میں آپ کو پھر بتایا جائے گا. تو دیکھیں جہاں پر یہ بات ہوئی اس کے ساتھ فوراً آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور بنایا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا ملائکہ کو، وہ رحمان کے بندے ہیں، اناسا بنایا، انسا اناسا مؤنث. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے مؤنث کیسے بنایا؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ گواہ تھے جب میں ملائکہ کو تخلیق کر رہا تھا تو لوگ کیا بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں پتا چلا کہ یہ جی فیمینائن ہے، یہ مؤنث ہے؟ کیا پتا چلا تھا لوگوں کو؟ کس نے تمہیں بتایا؟ اس سے پتا چلا کہ اتنی باتیں جھوٹی، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں جھوٹی باتیں کہ انسان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو انیشیٹ کس نے کیا،
اور یہ اتنی جھوٹی باتیں اتنی اسٹرانگ لیول پر کیسے آ گئیں، جس کی وجہ سے اب مجھے قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات ہو، لیکن اگر اسے کوئی نہیں مانتا یا پوری دنیا نہیں مانتی تو الحمدللہ ان باتوں کے بعد میرے لیے وہ کوئی بڑا ایشو نہیں رہتا ہے کہ چاہے تم مانو نہیں مانو، ہم تمہارے پیچھے تو چل نہیں رہے، ہم تمہاری تائید کے انتظار میں بھی نہیں بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی طاقت دی ہے کہ ہم جو قرآن سے پڑھیں گے اسے مانیں گے۔ تو ادھر آپ کو دیکھیے بات تو کچھ اور ہو رہی تھی، لیکن بات یہ پتہ چلی کہ ملائکہ بیٹیاں ہیں، ملائکہ مؤنث ہیں، اللہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو ایک جنرل نالج مل گئی ان آیتوں میں کہ اللہ نے ملائکہ کو عباد الرحمن کہا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اللہ نے ملائکہ کو عباد الرحمن کہا۔ تو یہ قرآن ہی کی ٹرمنالوجی ہے، تو آپ کی یہ صرف نالج میں اضافہ کرے گی کہ قرار دے دیا انہوں نے فرشتوں کو جو خاص بندے ہیں رحمان کے، جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا عورتیں بنا دی۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ٹھیک ہے، تم اتنی ان اوتھینٹک باتیں کرتے ہو، ستکتب، جلد ہم کتبہ لکھ لیں گے، شہادتہم، تم سب کی گواہیوں کو ہم لکھ لیں گے، وَيُسْأَلُونَ، اور یہ یاد رکھنا کہ وہ سوال کیے جائیں گے۔ اور اس پر جو ایک خاص بات اور لوگوں نے کہی، انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ لوگوں نے کیا کہا۔ لوگوں نے کہا جو جہالت میں پورے بھرے ہوئے تھے، وہی بات جو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھی کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر چاہتا رحمان، یعنی اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے بندے نہیں بنتے، جس پر اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس بات کا ذرا بھی علم، انہم الا یخرصون، یہ صرف اٹکلے دوڑاتے ہیں، اور ان کی جہالت کی حد یہ ہے کہ یہ خود غلطی کرتے ہیں، خود غلط کرتے ہیں، لیکن جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا کام جائز ہے۔ تو یہ بھی ہماری سائیکالوجی پہ بہت اچھا اثر انداز ہوا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کے انسان تھے کہ ہم کہتے تھے کسی سے اگر بدتمیزی کر لی، کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط مووی دیکھ لی، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہمارا دل کہتا تھا کہ نہیں اب کوئی ایسا گناہ تھوڑی ہے، نہیں تو اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو اللہ مجھے پکڑ نہ لیتے۔ تو یہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، انٹلیکچول پوائنٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم یہ شرک ہی نہ کرتے جس کو تم شرک بول رہے ہو۔ اس سے ایک اور بات بھی یہ پتا چلی کہ ایک انسان شرک کرتا ہے اور جب کوئی اسے بتاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ اتنا اسپرچولی یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے کہ اسے تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، اور ایک اور جو انسان انفلوئنس ہے اتنا سارا اپنے بڑوں سے اور میجورٹی سے، اس کو بہت تحفظ اور تسلی ملتی ہے جب بہت سارے لوگ ایک ہی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی انسان کو بہت تسلی ملتی ہے۔ تو ہم پھر آ جائیں سورہ زخرف کے ٹاپک پر کہ یہ قرآن مبین ہے، تم نے خود اسے پڑھنا ہے کیونکہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی، اور چمکتے چہروں سے ہونا چاہیے، چاہے دنیا کتنا بھی شرک کرتی ہو، تم اپنی اللہ کی کتاب پر خود توجہ دو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔